السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں فرحان خان۔ تعلیم ضروری یا ادب، ہائے اداب محبت کے تقاضے ساغر، ہائے اداب محبت کے تقاضے ساغر، لب ہلے اور شکایات نے دم توڑ دیا۔ ناظرین، ایک پوسٹ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گردش کر رہی تھی، ادب ضروری ہے یا تعلیم ضروری ہے؟ میں نے سوچا کہ ہم اپنی دانش کے مطابق اپنے ناظرین اور صارفین کو اس موضوع پہ کچھ کہا جائے اور کچھ بتایا جائے۔ پہلی اور بنیادی بات ذہن نشین کر لیجئے، تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ تعلیم کا مجموعی طور پہ اگر تجزیہ کریں تو وہ ایک ٹیکنالوجی ہے، جس طرح ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو ڈیل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا علم دیا گیا ہے، ایسے ہی ایک بینکر کو ڈیجٹ کے استعمال کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ایک انجینئر کو مکینیکل کی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر ہم ادب کی بات کریں تو ادب کا تعلیم سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ ادب ایک بہت بلند نہج ہے۔ ادب کی بہت سی تعریفیں ہم نے سنی، ہم نے پڑھی، اور بہت سی تعریفیں آپ بھی آئے دن پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر آسان لفظوں میں ادب کی تعریف کریں تو یہ لفظوں کی ایسی نشست و برخاست اور حسن ہے جس کو آپ روحانی قدروں سے متعارف کروایا جاتا ہے، آپ کی زندگی کی کثافتوں سے نکالتا ہے، جو آپ کو شعور کی مادی کثافت سے نکال کے روحانیت کی لطافت سے روشناس کراتا ہے۔ ادب لفظوں کا جمال ہے جو کہ بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ معاشروں کے اصلاح اور فکری انقلاب برپا کرنے میں بھی ادبا کا بہت کلیدی کردار ہے۔ تاریخی حوالے سے ہم نے دیکھا، جس نے بھی دنیا میں کوئی مقام پایا، ادب کو ہی پہلا کرینہ جانا۔ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب سے مقام پانے والے اللہ کے بندے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابتدائی دور میں دین و دنیا سے بہت دور رہتے تھے۔ وقت گزرتے گزرتے اللہ تعالیٰ کا جب آپ پہ کرم ہوا، ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ زمین پہ گرا ملا اور اس کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے وہ کاغذ اٹھایا، اس کو صاف کیا اور بلند مقام پہ رکھ دیا۔ اس علاقے کے ایک درویش کو خواب آئی منجانب اللہ کہ اے بشر حافی، تم نے ہمارے نام کو بلند کیا، ہم تمہارا مقام بلند کر دیں گے۔ اور ساری زندگی ان کا مقام بہت بلند رہا اور بہت پایا کے بزرگ رہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام جعفر صادق کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ طاق میں سے ایک کتاب اٹھا کے لاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت وہ طاق کہاں پر ہے؟ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تمہیں 3 سال ہو گئے ہیں ہمارے پاس آتے ہوئے، تمہیں آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ طاق کہاں پر ہے؟ آپ کہنے لگے کہ طاق تو کجا حضور، میں نے تو کبھی آپ کے روبرو سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ہمیں ادب کے پروموٹ کرنا چاہیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ادب ہمارے تعلیمی نظام کا حصہ ہونا چاہیے۔ بچوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے، ادبی محفلوں اور صحبتوں نسبتوں سے روشناس کروانا چاہیے اور ادب والوں کی نسبت اختیار کرنی چاہیے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر بندے کا بنیادی حق ہے، ہر بندے پر فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا موازنہ ادب کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے۔ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ادب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا اور اپنی ذات کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اپنی ذات کو پیور کرنے کے لیے ہمیں ادبی محفلوں، ادبی نسبتوں اور ادب والوں کی نسبت اختیار کرنی ہوگی۔ اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ پاکستان زندہ باد۔